اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا تم نہ کہو راعنا وقولوا انظرنا اور کہو انظرنا واسمعوا اور سنتے رہو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک ما یودو دل نہیں چاہتا الذین کفروا ان لوگوں کا جو کافر ہیں من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے وللمشرکین اور نہ ہی مشرکوں میں سے ان ینزل یہ کہ اترے علیکم تمہارے اوپر من خیر کوئی نیک بات من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ جل جلالہ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہے واللہ اور اللہ جل جلالہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے 13ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات ہیں۔ اس سے گزشتہ رکوع میں اللہ جل جلالہ نے یہود کے 3 شبہات کے جوابات دیے تھے۔ اب یہاں سے یہودیوں کے قول و فعل کے تضاد، ان کی عیاری اور مکاری کا تذکرہ ہے، اور اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اے مومنو تم یہود کی مشابہت مت اختیار کرنا۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں ہیں، تو ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اس سے اللہ جل جلالہ کی محبت ہم سب کو حاصل ہوگی اور ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی۔ یہود جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھے، ان کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم اب مسلمانوں کو نقصان سامنے آ کر نہیں پہنچا سکتے، تو وہ چھپ چھپا کر عیاری اور مکاری کے ساتھ مسلمانوں کے اندر اپنے عقائد داخل کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا اور آپ کے صحابہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش، ہر وقت وہ اسی میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اسی میں ایک لفظ راعنا اور انظرنا، یہ 2 جو الفاظ ہیں اس آیت میں آئے ہیں، اور اس میں ایک لفظ کہنے سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے اور دوسرے لفظ کا استعمال کرنے کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب صحابہ کرام موجود ہوتے تو اس میں اسی جماعت میں یہود بھی کچھ منافقوں کی شکل میں موجود ہوتے، تو یہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کے متعلق بدگمانیاں، شکوک اور شبہات اور اس طرح کی باتیں کہ جس سے نئے مسلمان وہ اپنے عقائد کے اندر کسی قسم کے شک کا شکار ہو جائیں، یعنی ہر وہ کوشش کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے اب وہ سامنے آ کر تو یہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے اب چھپ کر وہ یہ کام کر رہے تھے، منافقت کا لبادہ اوڑھ کر کر رہے تھے۔ اس میں یہ جو لفظ ہے راعنا، اس میں مفسرین نے کئی معنی اس کے ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ راعنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف التفات کیجیے یا ہمارا بھی خیال کیجیے۔ تو صحابہ کرام کو جب کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہوتی تو وہ ان الفاظ سے ان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کرتے۔ ابن رفاعہ یہودیوں کا ایک بڑا گرو تھا، اور ان کا
ایک بڑا نامور جو ہے نا وہ سردار تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتا تو وہ بھی یہ لفظ کہتا، تو بعض صحابہ نے اس سے سنا کہ چونکہ یہ تو اہل علم لوگ ہیں، یہود ہیں، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں، پیغمبر بڑے بڑے ان کے پاس آئے ہیں، تو ان کو ادب آداب کا زیادہ پتہ ہوگا، تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے راعنا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس راعنا کا ایک معنی تو یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ راعنا اس کا معنی ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر وہ پڑھتے تھے، راعینا۔ راعینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، یعنی ہماری بھیڑ بکریاں چرانے والے۔ تو اب دیکھیں اس میں وہ لوگ بے ادبی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحابہ کرام کو روک دیا گیا کہ تم ان کی دیکھا دیکھی یہ لفظ نہ کہو، یہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے شایان شان نہیں ہے، اس کے بجائے تم ایک ہی لفظ استعمال کرو، انظرنا، اس کا ایک ہی معنی ہے۔ رائنا کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اچھے اور برے سب ہو سکتے ہیں، لیکن انظرنا کا ایک ہی معنی ہے کہ ہماری طرف نظر کیجئے یا ہماری طرف التفات کیجئے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو تم استعمال کرو، اس سے بے ادبی کا دور دور تک کوئی اس میں شائبہ نہیں ہے۔ دوسرا راعنا کا معنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ایک موہوم اور چھپا ہوا شرک وہ مسلمانوں کے عقائد میں شامل کرنے کے لیے یہ لفظ بولا کرتے تھے۔ راعنا کا مطلب ہے کہ ہماری حفاظت کیجیے، ہماری نگہبانی کیجیے۔ تو ظاہر ہے حفاظت اور نگہبانی یہ تو اللہ جل جلالہ کا حق ہے، وہی اس چیز کے سزاوار ہیں اور وہی اس چیز کے قابل ہیں کہ وہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مخلوقات میں سے کسی اور کو کہنا کہ میری حفاظت کرو یا میری نگہبانی کرو، یہ ایک شرک کی ہے، کہ آپ اس کو قسم کہہ سکتے ہیں، یا ایک خفیف طریقے سے عقائد کے اندر شرک کی بدبو پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس لفظ سے ان کو روک دیا گیا کہ راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ یہ ایک صاف سیدھا سادہ لفظ ہے جس کا ایک ہی معنی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے جو اپنے آداب ہیں ان آداب کا ان کی رعایت رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا لفظ تک بھی اپنے منہ سے نہ نکالنا جس میں معمولی سا بھی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ تو اس لیے ان کو اس لفظ کے کہنے سے مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ تو یہاں سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہود کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ محرم کے روزوں کے بارے میں وہ ایک روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم 2 رکھیں گے، 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا 10ویں کے ساتھ ملا کر۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں میں بھی یہ حکم ہمیں ملتا ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور فرمایا کہ واسمعوا، سنتے رہو، یعنی یہاں آ کر غور سے سننے کے لیے بیٹھا کرو، اپنی نہ سنایا کرو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں ان کو کان لگا کر سنا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ جو کافر ہیں، یہود ہیں یا مشرک ہیں یا منافق ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے ان کے دل کی بات وہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، چاہے اہل کتاب ہوں یا یہودی ہوں، ان میں سے عیسائی ہوں یا مشرکین ہوں،
تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اچھائی اور بھلائی نازل ہو۔ یہ جو قرآن ہے یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ قرآن کریم ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہو، یعنی وہی جو بنی اسرائیل میں اب تک اتر رہی تھی، یہ لوگ اس چیز کے خواہاں ہیں کہ وہ واپس ہمارے ہی پاس آئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خیر نہ اترے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا انتخاب ہے، یختص برحمتی من یشاء۔ ابھی تک بنی اسرائیل میں پیغمبر بھیج رہا تھا، اب آخری پیغمبر میں نے بنی اسماعیل میں بھیج دیا، تو یہ اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت ہے جس کے لیے وہ جس کو بھی چاہے منتخب فرما سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی یہ جو فضل اللہ جل جلالہ نے تقسیم کیا ہے، اس میں وہ نہ تو کسی کے حکم کا پابند ہے اور نہ ہی کسی کا محتاج ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جس کو اس منصب کے لائق سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی اور رسول کا مقام دے دیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو رسالت کے منصب پر فائز کرنا ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی سنت کو دل و جان کے ساتھ مانتے ہوئے اپنے بدن کے اوپر اور اپنے معاشرے پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور ہر ایسی بات کہ جس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غیر اقوام، غیر مسلم، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں یا ان کے علاوہ کوئی بھی ہیں، ان کی طرف ہم نہ دیکھیں، ان کا اتباع نہ کریں۔ رسم و رواج میں، شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں، ہم غیروں کے طریقوں کی طرف نہ دیکھیں، اس لیے کہ کامیابی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں ہے، غیروں کے طریقوں میں ہرگز ہرگز کوئی کامیابی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ، قرآن کریم میں یہ جو وحی نبی علیہ السلام پر اتری تو فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس نے کی وہ بالتحقیق بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نہ کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ما یود، دل نہیں چاہتا، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل، یہ کہ اترے، علیکم، تمہارے اوپر، من خیر، کوئی نیک بات، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔